بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میدان تیار ہے، سٹیج بھی تیار ہے اور کرولو سیریز کے نئے اور زبردست واقعات دکھانے کی مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں۔ جی ہاں، جو اس نئی قسط میں دکھائے جانے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ نئی قسط میں ہمیں نئے اور بڑے کردار دکھائے جائیں گے۔ تو نئے ٹریلر کے بعد اب اس بات پر مہر لگ چکی ہے کہ نئی قسط اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ٹریلر میں ایک نہیں بلکہ بہت سے نئے کردار دکھائے گئے ہیں، جن کی تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، اس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، سب سے پہلے جس کردار کو دیکھنے کا تجسس رہے گا وہ سلجوقی سلطان علاء الدین ہوں گے، جو پہلے سے جاری کھیل میں سنسنی پیدا کرنے کا باعث بنیں گے۔ اور پھر نئی قسط نئے کرداروں کی وجہ سے ہی اہم نہیں ہے بلکہ پہلے سے موجود کردار بھی اس کہانیوں کا حصہ بنیں گے۔ اور دوسری جانب عثمان بے کے دوست اور دشمن ایسی سازشیں لے کر آئیں گے جو آپ سب کے لیے حیرت کا باعث بنیں گے کہ ایک طرف پرنور ایلپ کو بے نقاب ہونے کے بعد نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو دوسری جانب بھیم کے دشمن اور والدہ سلطان عثمان بے اور ان کے خاندان والوں کے لیے نئے سازشی جال بٹھائیں گے۔ تو اس دوران ترگت بے بھی توجہ کا باعث بن جائیں گے، کیونکہ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو ترگت بے کی واپسی کا راستہ بھی اسی طرح دشوار بنتا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ والدہ سلطان کو ان کے اتحادیوں کی طرف سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور سلجوقی خاتون کے کچھ منصوبے کامیاب ہوں گے یا نہیں، لیکن وہ منصوبے کون سے ہوں گے اور نئی قسط میں ہمیں کون سے اہم واقعات دکھائے جائیں گے، اس بارے میں اور تاریخ کے زبردست حقائق کے بارے میں آپ کو معلومات شیئر کریں گے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ نئے سلجوقی سلطان کے بعد حالات میں کیا تبدیلی لائی جائے گی اور وہ کس کا ساتھ دیں گے۔ والدہ سلطان کے ساتھ نئی قسط میں کون سا دھوکہ ہوگا؟ کیا کورنور ایلپ پکڑے جائیں گے یا پھر سلجوقی خاتون کو ختم کرنے کا باعث بنیں گے؟ عثمان بے سلطان علاء الدین کی شرط مان لیں گے یا پھر نہیں؟ ترگت بے نئے حالات پیدا ہوتے پر کیا کریں گے؟ ان چند اپ ڈیٹس کے علاوہ بھی بہت سی ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، اب یہاں پر ایک اور اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حالیہ سیزن میں ہی کیوں سلطان علاء الدین کا نام متعارف کروایا گیا تو اس لیے پہلے تو کہیں نہیں سنا، تو پھر آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ سلطان علاء الدین کے بعد سوئم کا تیسرے سیزن کے اینڈ پر نام لیا گیا تھا، جب ایناگول اور ینی شہر جیسی دو تاریخی فتوحات حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے دعوت کا اہتمام کرتے ہوئے بہت سے ترکمانوں کو اکٹھا کر لیا تھا اور اس وقت پہلی مرتبہ نصرت فتح کو بھی دکھایا گیا تھا، جو کہ سلجوقی ریاست کی طرف سے تحائف لے کر حاضر ہوئے۔ جو تحائف اس وقت عثمان بے کو ان کی فتح پر دیے گئے تھے وہ انہی سلطان علاء الدین کی طرف سے دیے گئے تھے، جن کی پہلی جھلک حالیہ سیزن میں دکھائی جا رہی ہے۔ اب آپ یہاں حیران ہوں گے کہ جس سلطان نے عثمان بے کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے انہیں تحائف بھیجے اور انہیں زمینوں پر خود مختاری بھی دی، تو وہ سلطان اب ان کے دشمن کیسے بن گئے ہیں؟ تو ناظرین، یہ وہ حالات دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ماضی کے اس دور کا تصور کر سکتے ہیں جس سے سلجوقی محل سازشوں اور گھیرے میں آیا ہوا تھا۔ کہ ماضی کے یہ قصے تو آپ سب نے سن رکھے ہوں گے کہ سلجوقی ریاست دشمنوں کی سازشوں سے بڑھ کر اپنوں کی لڑائیوں اور اتفاق نہ ہونے کے باعث ختم ہوئی۔ تو اب ہمیں یہی آپس کی لڑائیاں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، جن کی وجہ سے سلجوقی سلطان عثمان بے کی بہادری کا اعتراف کرنے کے باوجود خود سازشوں میں پھنس گئے اور دونوں مابین کے درمیان اختلاف شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے والدہ سلطان کا زیادہ اہم دور دکھایا گیا۔ خیر، سلجوقی سلطان کی آمد ابتدا میں عثمان بے کے لیے نیک شگوف میں ہو سکتی ہے، لیکن اب عثمان بے کو منگولوں سے چھڑوانے کے لیے سلطان علاء الدین کے بعد رول دکھایا جائے گا کہ مشروط معاہدے پر عثمان بے کو رہا کرنے کی پیشکش کریں۔ اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عثمان بے اپنے بیٹے کو سلطان کے پاس چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ان حالات کے درمیان نصرت فتح کا کردار کام کر جائے گا، جو کہ عثمان بے کے بیٹے علاء الدین کی حفاظت کے لیے محل میں ہی رہیں۔ چونکہ نصرت فتح ہی عثمان بے کے پاس رہے تھے تو
انہی کی وجہ سے عثمان بے اپنے بیٹوں کو محل میں چھوڑ سکتے ہیں تاکہ وہ سلطان تک اصل حقیقت کو واضح کر لیں۔ لیکن ناظرین، ان حالات میں بھی اسمہان سلطان ایک نئی چال چلیں گی، وہ ایسے کہ جب عثمان بے علاء الدین کو سلجوقی محل میں چھوڑ آئیں گے تو دوسری جانب اسمہان سلطان اس موقع کو غنیمت سمجھیں گی، عثمان بے کی اہلیان کے درمیان درار ڈالیں گی اور انہیں زد و کوب کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے ناظرین، اب ہم آپ کو سلطان علاء الدین کیقوباد سوئم کی مکمل تاریخ سے آگاہ کرتے ہیں، جو کہ سلطان علاء الدین کیقوباد سوئم روم کی سلجوقی سلطنت کے حکمران تھے، جو صرف 3 یا 4 سال تک رہے، یعنی کہ 1298 سے لے کر 1301 یا 1302 تک۔ ان کے والد کا نام شہزادہ فرامرز تھا، اس لیے انہیں علاء الدین فرامرز بھی کہا جاتا تھا، جبکہ ان کے دادا عز الدین کے آؤز تھے۔ 1298 سے پہلے سلطان علاء الدین کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور تاریخ میں صرف یہی درج ہے کہ ان کے والد شہزادہ فرامرز نے سلجوقی تک حاصل کرنے کے لیے 1280 میں جدوجہد شروع کی، جس میں کرمانیوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن وہ ناکام رہے اور انہوں نے سلیشیا کی آرمنائی سلطنت میں پناہ لی۔ یہ 1281 کا دور تھا، جبکہ سلطان علاء الدین کی پیدائش 1282 یا 1283 میں ہوئی۔ علاء الدین کی ابتدائی زندگی بھی وہی گزری، لیکن وہ اناطولیہ کب واپس آئے، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ پھر غازان خان نے الکھانی وزیر رشید الدین فضل اللہ کے مشورے پر علاء الدین کیقوباد کو سلطانی کے لیے نامزد کیا، اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت علاء الدین کی عمر 16 سال تھی۔ سلطان بننے کے بعد سلطان علاء الدین نے منگولوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے منگول شہزادی سے شادی کر لی، لیکن پھر بھی ان کے منگول غازان خان کے ساتھ تعلق بہتر نہ ہو پائے۔ جب سلطان علاء الدین 1298 میں سلطان بنے تو اس سے اگلے سال ہی یعنی 1299 میں انہیں یہ خوشخبری ملی، ان کے ایک ارج بے یعنی سرحدوں کے محافظ عثمان بے نے رومیوں سے ایک بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے، اور قلعہ فتح کے بعد عثمان بے اس قابل ہو گئے تھے کہ اپنا ایک الگ حکومتی نظام قائم کر سکیں، اور یہ قلعہ کاراچار حصار قلعہ تھا، جس کی فتح نہایت مبارک ثابت ہوئی۔ سلطان علاء الدین نے اس فتح کے موقع پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور عثمان خان کو عثمان غازی اور حافظ الحدود الجاہ کا لقب عطا کیا۔ یہ عثمان خان کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ چنانچہ علاء الدین کیقوباد سوئم نے حاصل کی گئی کامیابیوں کی دل سے قدر کی اور اس کے ارد گرد اور فتح کی تمام اراضی عثمان بے کو سونپ دی، اور انہوں نے عثمان غازی کے ماتحت علاقوں پر سے ٹیکس بھی معاف کر دیا اور ان کی جانب بہت سے تحفے بھیجے، جس میں ان کا جنگی پرچم، میتر یعنی بڑا تبل، چاندی کی زین اور 1,00,000 درہم شامل تھے۔ یہ سب تحائف سلجوقی وزیر اور آغا تیمور لے کر گئے، اور سلطان نے یہ فرمان بھی جاری کیا کہ عثمان بے کو اپنی ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ دینے اور سکہ جمانے کی بات کی۔ اس طرح عثمان بے عملی طور پر ایک سلطان بن گئے تھے، جس میں صرف سلطان کے لقب کی کمی تھی۔ لیکن دوسری طرف سلجوقی سلطنت اور کونیا میں کیا صورتحال تھی تو ناظرین کرام، وہاں یہ حال تھا کہ کم عمری کے باعث سلطان علاء الدین سے حکومت نہ سنبھالی جا رہی تھی، اور وہ اپنی جوانی اور کم عمری کے کارن لوگوں کو ستانے لگے، اور حال یہ تھا کہ اخراجات پورے کرنے کے لیے سلجوقی افسران اپنے ہی لوگوں کو لوٹ رہے تھے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا۔ سلجوقی علاقوں میں انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی، اور سلطان علاء الدین ایک ناکام سلطان ثابت ہو رہا تھا، کیونکہ حکمرانی کی قابلیت بلکہ یہ تھی جب سلطان علاء الدین کیقوباد کو سلطان دوئم بنایا گیا تو انہیں دوسرے ترکمان کے علاوہ کرمانی مہارت بھی حاصل تھی، اور یہ ترکمانوں میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے، لیکن ان کے ظلم و ستم نے ان کے اپنے ہی لوگوں کو بدظن کیا، اور سلجوقی عوام ان سے اتنی تنگ آ گئی کہ غازان خان کو لکھ شکایت لگانے لگی۔ اس صورتحال کی خبر آبشکا نویان کو دی گئی، جو کہ اناطولیہ میں منگول کمانڈر تھا، اور یہ تمام شکایات الکھانی غازان کو لکھ ڈالی۔ اس پر غازان خان نے علاء الدین کیقوباد سے حکومت واپس لے لی، جو کہ اس کے خیال سے بدترین حکومت چلا رہا تھا، اور اس کے بعد سلطان مسعود دوئم، جو کہ تبریز میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا، انہیں واپس لا کر دوبارہ
19 مئی 1303 میں سلطان بنا دیا گیا، اور ناظرین 1303 ہی وہی سال ہے جس میں علاء الدین کیقوباد کی موت ہوئی۔ ناظرین تقریباً آپ سب بھی کرولو سیریز کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے، کیونکہ کرولو سیریز میں دکھائے جانے والے حالیہ سنسنی خیز حالات کے بعد ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگلی قسط میں کیا ہوگا، آخر کون سے دشمن سامنے آئیں گے اور کون سے دوست عثمان بے کو بچانے آئیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عثمان بے کیسے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو آزاد کروائیں گے، اور سب سے پہلے کون سے دشمن کا خاتمہ دکھایا جائے گا۔ اور ہر بار کی طرح نئی قسط سے پہلے جاری ہونے والا ٹریلر تو بھرپور ہی سسپینس ڈال دیتا ہے، اور بالکل اس مرتبہ بھی ایسے ہی حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ حالیہ سیزن میں اس قسط کا آغاز کچھ اس طریقے سے ہونا ہے کہ جہاں ایک طرف عثمان بے دشمن کے جال میں پھنسے ہوں گے تو دوسری طرف ان کی اہلیان اور سردار خواتین بھی مصیبت کا سامنا کریں گے، اور ممکنہ طور پر آپ سرداری خواتین کو ینی شہر میں اپنے مسکن سے ہی نکال دیا جا سکتا ہے، کیونکہ والدہ سلطان صرف عثمان بے کو ہی نہیں بلکہ ان کے خاندان کو بھی تذلیل کرنا چاہتی ہے، تو اس لیے وہ اس جگہ جو عثمان بے کا محل دیوان دکھایا گیا ہے اسے ایک سرائے میں تبدیل کرنا چاہتی ہے، اور سوگوت کے بجائے اپنا ٹھکانہ بھی ینی شہر میں لگانا چاہتی ہے، کیونکہ ینی شہر ایک ایسا مقام ہے جو کہ تجارتی گزرگاہ کے طور پر بھی بہت اہم ہے، جس کی خاطر سلجوقی خاتون نے کینٹا کوزینوس کے ساتھ معاہدہ طے کیا، اور اسی کے ساتھ ینی شہر سے بازنطینی سلطنت، سلجوقی ریاست اور حتیٰ کہ ترکمان علاقوں پر نظر رکھنا بھی قدرے آسان ہے۔ لیکن اب والدہ سلطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گی یا نہیں، اور ایک بار پھر سے عثمان بے کو کون کون سے علاقے فتح کرنا پڑیں گے، اس بارے میں اور سیریز کے بدلتے حالات کے بارے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے، اور اس کے علاوہ عثمان بے کے دشمن کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کون سے دشمن کا گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ نئے ٹریلر کے بعد کیا تبدیلی لائی جائے گی، عثمان بے کیسے منگولوں کو چنگل سے باہر آئیں گے، اور کون ان کی مدد کو آئے گا، کیا کورنول ایلپ والدہ سلطان کے ہاتھوں پکڑے جائیں گے، اور کورنول ایلپ کا کیا انجام دکھایا جائے گا، نئی قسط میں کون سے نئے کردار تہلکہ مچانے جا رہے ہیں، منگولوں اور اولوف میں سے سب سے پہلے کس کا خاتمہ دکھایا جائے گا، یہ سب کچھ اور اسی کے علاوہ بھی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ساتھ ہی اس سوال کا جواب دیے چلیں جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اینا گول قلعے کی فتح میں کون سے تاریخی ہیرو کی شہادت ہوئی، اور اس کا درست جواب ہے بندوس بے۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں نئی قسط کے بارے میں کہ نئی قسط کیسے عثمان بے کے لیے مصیبتیں لا سکتی ہے۔ اب اس بات پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ عثمان بے کو نئی قسط میں کچھ کامیابیاں ملیں گی، لیکن وہ کامیابیاں اتنی بڑی نہیں ہوں گی کہ وہ بڑے بڑے دشمنوں سے چھٹکارا پا سکیں، بلکہ اب تو دشمن کی طرف سے بھیم کے گرد گھیرا اور بھی مزید تنگ کر دیا گیا ہے، اور وہ ایسے کہ نئی قسط کے دوران ہمیں ایک نئے بازنطینی کمانڈر کو بھی دکھایا جا سکتا ہے جو کہ کینٹا کوزینوس کا کماندار دکھایا جائے گا، اور اسی کے کہنے پر ایک مضبوط فوجی بھی دستہ دے گا، کیونکہ دوسری مشکلات ینی شہر میں دکھائی جائیں گی جہاں پر والدہ سلطان کے کہنے پر کچھ سازشی کردار سامنے آ سکتے ہیں جو کہ عوام کے سامنے عثمان بے کی مقبولیت کو ختم کریں گے، اور بالکل ایسے ہی عوام کے ساتھ سردار خواتین کو بھی زد و کوب کیا جائے گا، اور عوام کی غربت کا بھی مسائل کا ذمہ دار بھی عثمان بے کو ہی ٹھہرایا جائے گا۔ غربت سے تنگ لوگ سرداری محل کے سامنے آ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور پھر یہی پر والدہ سلطان ایک نیا کھیل کھیل سکتی ہیں جو کہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی خاطر ان کی مدد کرنے کا اعلان کر سکتی ہے۔ یوں معصوم لوگوں کو عثمان بے اور ان کے گھر والوں کے خلاف ورگلایا جائے گا، اور اس کے بعد عثمان بے کی اہلیان کو بھی شہر سے باہر جانا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نئی قسط میں جس کردار پر سب کی نظریں جمی ہوں گی وہ کورنول ایلپ ہوں گے۔ اب کورنول ایلپ کی جاسوسی سلجوقی خاتون پر کھل چکی ہے، جس کے بعد کورنول ایلپ کی زندگی بھی خطرے میں نظر آئے گی۔ اب والدہ سلطان کورنول ایلپ کو سبق سکھانے کے لیے ایک اور چال چلے گی، یا پھر انہیں ختم کرنے کا منصوبہ بھی تیار کر سکتی ہیں، لیکن کورنول ایلپ کو ختم کرنے سے پہلے والدہ سلطان منگولوں کے ساتھ مل کر عثمان بے کو ختم کرنے میں لگ جائے گی، جس کی وجہ سے کورنول ایلپ کو ختم کرنے کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ہم نے کورنول ایلپ کے متعلق کچھ حقائق بتائے تھے کہ تاریخ میں کورنول ایلپ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ اورہان بے کے سلطان بننے کے بعد بھی دکھانا چاہتے ہیں، جس کے
ساتھ وہ اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ مل کر فتوحات حاصل کریں گے۔ ناظرین، نئی قسط میں جو اہم بات ہے وہ منگول دکھائے جائیں جو کہ نئی قسط میں اپنے نئے حقائق دکھائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور ساتھ ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔